نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار جلیلہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو، مخالفین احمدیت ہر جگہ پر ختم نبوت کا شعور ڈالتے ہیں، ختم نبوت کی بات کرتے ہیں، لیکن جب ان سے کہا جائے کہ ختم نبوت کو ثابت کریں جو آپ عقیدہ قرآن کریم کی نسبت منسوب کرتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت منسوب کرتے ہیں، اس کا ثبوت تو دیں۔ زبان سے کہہ دینا اور جگہ جگہ پہ اس کا ڈنڈورا پیٹنا اور اپنی کتابوں میں لکھ دینا اور اس طرح کی بات بیان کر دینا اور اپنی مسجدوں میں اس کی تقریریں کر دینا تو کوئی بات نہیں ہے۔ جب بات تو تب ہوتی ہے جب آپ کسی بھی مخالف کے سامنے آئیں اور اس کے سامنے اپنا مدعا پیش کریں اور اس کے سامنے کوئی ثبوت پیش کریں، تو پھر پتہ لگتا ہے کہ واقعی آپ نے کوئی بات ایسی کی ہے، آپ نے کوئی دلیل رکھنے کی کوشش کی ہے۔ تو جو یہ بیچارے کبھی دیواروں پر لکھ دیا، کبھی بینرز بنا دیے، کبھی کسی کے شہروں کی چوکوں میں لکھ دیا، کبھی کسی جگہ پہ لکھ دیا، لیکن جب لائیو بات کرنے کو کہا جائے تو بالکل ایسے زبان جس طرح گونگ ہو گئی ہے۔ اب یہ ربوہ میں انہوں نے دریا کے اوپر جو یہ ایک کام کیا ہے یہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ یہ بیچارے اتنا عجیب سا میٹیریل یوز کرتے ہیں کہ اس کا بھی بیڑا غرق ہو گیا ہے، یعنی اس لکھائی کا بھی آپ کے سامنے موجود ہے کہ دیکھیں اب یہ بھی انہوں نے جماعت احمدی کے کھاتے میں ڈال دینی ہے بات کہ یہ احمدی مسلمانوں نے جو ہے یہ اس کو وہ خراب کیا ہے، یہ اس کے اوپر سیاہی پھیری ہے، یہ اس کے اوپر سے مٹایا ہے، یہ بھی انہوں نے جماعت احمدی کے کھاتے میں ڈال دینا۔ پکی پیٹی بات ہے، کیونکہ جب بھی کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو یہ جماعت احمدی کے کھاتے میں ڈالتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ ویڈیو، یہ اس دیوار کا حال کیا ہو گیا، یہ ذرا آپ خود ہی دیکھ لیں، یہ چیک کریں۔ اب یہ دیکھیں انہوں نے کس طرح کا پینٹ یوز کیا ہے، جو بھی پینٹ انہوں نے یوز کیا ہے اتنا کوئی پرانا اور تھکا ہوا یوز کیا ہے، کیونکہ ان کی عادت یہ ہوتی ہے کہ لوگوں سے یہ پیسے لیتے ہیں، یہ لوگوں سے یہ مال متاع لیتے ہیں اور لیتے یہ اس حساب سے ہے کہ بڑی اچھا میٹیریل استعمال کریں گے، لیکن بعد میں آدھے سے زیادہ پیسے اپنی جیب میں اور باقی کو لو کوالٹی کا مال لے کے اس کے اوپر جو ہے وہ کام کروانے کی کوشش کرتے ہیں، باقی پیسے سارے جیب میں۔ یہی ختم نبوت کا کاروبار، اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ یہ دیکھیں، اس میں ایک بات بڑی قابل غور ہے، میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ پہلے آپ اس دیوار کا حال دیکھ لیں، کیونکہ یہ ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کہ انہوں نے بعد میں یہی الزام جماعت احمدی کے اوپر داغ دینا ہے۔ اچھا دوستو، یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی قسم کا نہ ذلی، نہ بروزی، نہ تشریحی، نہ غیر تشریحی کوئی نبی نہیں۔ لیکن مولوی صاحب میرے خیال ہے یہاں پہ نیا اور پرانا دونوں لکھنا بھول گئے ہیں، نیا بھی نہیں لکھا اور پرانا بھی نہیں لکھا۔ اگر نیا لکھتے تو پرانا بھی لکھنا پڑنا تھا، اس لیے انہوں نے نیا لکھا ہی نہیں ہے، جبکہ ان کے نزدیک پرانا نبی جو ہے انہوں نے آنا ہے، ان کا انتظار ہو رہا ہے۔ ساری عوام، تقریباً 90% عوام جو ہے وہ اس کا انتظار کر رہی ہے، اس عقیدے کا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول من السماء ہوگا، وہ آسمان سے آئیں گے اور پھر آ کے جو ہے وہ ان کو سوروں کو قتل کریں گے اور صلیبوں کو توڑیں گے، ظاہری طور پہ توڑیں گے۔ تو اس طرح کے معاملات، تو یہ جو کہتے ہیں جی پرانا نبی آ سکتا ہے نیا نبی نہیں آ سکتا، تو گویا ختم نبوت کی تشریح ہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نیا نبی نہیں آ سکتا، پرانا نبی آ سکتا ہے۔ اور یہ جو لفظ لکھا ہے نا، نہ ذلی، نہ بروزی، نہ تشریحی، نہ غیر تشریحی، تو آپ کے نزدیک تو عیسیٰ علیہ السلام تشریحی نبی ہیں بھائی، آپ تو رسول کو تشریحی نبی مانتے ہیں، تو آپ کے نزدیک تو تشریحی نبی آ رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، اور آپ خود لا رہے ہیں اور آپ کا یہ پکا پیٹا عقیدہ ہے۔ پھر ان کو لانے کے بعد ان کی شریعت کو بھی چھین لیتے ہیں آپ، نہیں جی وہ آئیں گے تو صحیح لیکن وہ شریعت چلائیں گے نہیں۔ بھائی نبوت نبی ہیں، شریعت کیوں نہیں چلائیں گے؟ ایک نبی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ان سے شریعت واپس لے لے گا؟ یہ تو آپ ان کو جو ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ استغفر اللہ مجرم ٹھہرا رہے ہیں کہ ان سے کوئی غلطی معاذ اللہ ہو چکی تھی، جو جبکہ آپ کے اپنے اکابرین یہ لکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ فیل ہو چکے تھے اور فیل ہونے کی وجہ سے وہ دوبارہ آ رہے ہیں، وہ اپنے مشن میں ناکام ہو گئے تھے اور ناکامی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ بھیج رہا ہے، کیونکہ امتحان میں وہی دوبارہ بیٹھتا ہے جو پہلے فیل ہو چکا ہو۔ تو یہ تو آپ کی عقیدے واقعتاً ہے، اس لیے آپ ان کو دوبارہ سمت لا رہے ہیں کہ وہ پہلے معاذ اللہ فیل ہو چکے تھے۔ تو آپ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ شرعی نبی ہیں، تشریحی نبی ہیں، اور آپ ان کو آسمان پر بٹھائے بیٹھے ہیں اور کوئی ثبوت بھی نہیں دیتے۔ عوام کو آپ نے اس طرف لگا لیا ہوا ہے، لیکن اس بات کا ثبوت بالکل آپ دینے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ صرف جی 200 آیات ختم نبوت کے بارے میں ہیں، سینکڑوں احادیث صحیح ہیں، قرآن پاک میں عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا ذکر ہے، لیکن وہ ذکر کس جگہ پہ ہے؟ اللہ جانے وہ ذکر اس جگہ پہ ہوگا جو ہے وہ بکری 10 پارے کھا گئی ہے،
اور جو قرآن کریم میرے خیال میں کوئی اس مہدی کے پاس ہے جو غار میں لے کے چھپے میں ہے، شاید اس قرآن پاک میں ہو وہ ختم نبوت کی 200 آیات جو آپ کا عقیدہ ہے، جو آپ کا عقیدہ ہے کہ نیا نبی نہیں آ سکتا، کسی کو منصب نبوت پر بٹھایا نہیں جا سکتا، پرانا نبی آ سکتا ہے، تو یہ جو عقیدہ ہے یہ میرے خیال میں اسی پھر قرآن کریم میں ہوگا جو بکری کھا گئی ہے، جو 10 پارے بکری کھا گئی تھی، اور اصل اس کا مسودہ جو ہے وہ حضرت امام مہدی کے پاس ہے جو اس وقت غار میں چھپے ہوئے ہیں۔ جب وہ آئیں گے تو اس کے بعد پھر وہ آپ 200 آیات پیش کریں گے، اور پھر وہ جو آیات دوسری حیات مسیح کی ہیں وہ آپ پیش کریں گے۔ تو یہ بیچارے بالکل عقل سے پیدل لوگ ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں دلیل کس چڑیا کا نام ہے، ان کو کسی قسم کا کوئی خبر نہیں ہے کہ جب کسی مخالف سے بات ہوتی ہے تو دلیل قرآن کریم سے دیتے ہیں، نہ کوئی زبانی کلامی بات کرتے ہیں۔ تو زبانی کلامی بات کرنے کو دلیل کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ تو ہم ان کو یہ بھی کہتے ہیں کہ جو آپ نے یہ عقیدہ ایک نیا بنا لیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نیا نبی نہیں آ سکتا، پرانا نبی آ سکتا ہے، مرزا صاحب کی بعثت سے پہلے آپ یہی عقیدہ اور یہی تعریف آپ دکھا دیں ختم نبوت کی، آپ یہ بھی نہیں دکھا سکتے۔ آپ یہ عقیدے اور دعوے بناتے ہیں جماعت احمدیہ کے مد مقابل، ورنہ یہ تو کسی نے بات ہی بیان نہیں کی کہ نیا نبی نہیں آ سکتا، پرانا نبی آ سکتا ہے۔ عجیب و غریب قسم کی باتیں اور منطقیں آپ بیان کرتے ہیں جس کا جو ہے وہ کوئی سر پیر نہیں ہوتا، اور اپنی عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہوتے ہیں کہ ان کو کون سا سمجھ آنی ہے، وہ ہمارے معتقد ہیں، ہمارے پیروکار، ہمارے سمجھنے والے ہیں، تو وہ جو بھی ہم کہیں گے وہ مان لیں گے۔ لیکن اب زمانہ بدل چکا ہے، گلوبل ولیج دنیا بن چکی ہے، اب لوگ الحمدللہ سوال اٹھا رہے ہیں، لوگ پوچھ رہے ہیں، لوگ اس کے اوپر تحقیق کر رہے ہیں کہ بھائی نیا نبی نہیں آ سکتا، پرانا آ سکتا، نبوت تو جاری ہے۔ اگر نبوت کلیتاً بند ہوتی تو پھر پرانا بھی نہ آتا۔ اب جس طرح جاوید احمد غامدی صاحب ہیں، ان کے پیروکار، وہ کہتے ہیں بھائی نیا بھی نہیں آئے گا، پرانا بھی نہیں آئے گا، نہ نیا آئے گا نہ پرانا ہوئے گا، دونوں نہیں آئیں گے، کیونکہ وہ عیسی علیہ السلام کی وفات کے قائل ہیں، اور جو نزول مسیح ابن مریم کی احادیث ہیں ان ساروں کا انکار کر دیا انہوں نے، ان ساروں کا انکار کرتے، جس کو تواتر کا درجہ حاصل ہے ان ساری احادیث کا انکار کرنا پڑا ہے۔ اس لیے جو وہ کم از کم آپ سے تو بہتر ہے کہ نیا پرانا دونوں نہیں آئے گا۔ آپ تو پرانے امت محمدیہ میں لا رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو، اور برابر ان کے اوپر وحی بھی ہوگی، اور اس سے ختم نبوت پہ بھی حرج نہیں پڑے گا۔ یہ پتہ عجیب سا عقیدہ آپ لوگوں کا ہے جس کی کوئی صریح کوئی نص نہیں ہے، کوئی قطعی دلالت آیت نہیں ہے، کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے۔ پتہ نہیں آپ نے یہ کہاں سے عقیدہ گھڑ لیا، کہاں سے عقیدہ یہ آپ نے اخذ کر لیا جماعت احمدیہ کے مد مقابل۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اس طرح کا کوئی بھی عقیدہ کسی صورت کسی طرح بھی کوئی عقیدہ جو ہے وہ نہیں ہے۔ آپ نے پتہ نہیں کہاں سے یہ عقیدے لینے کی کوشش کی ہے، اور عوام الناس کو گمراہ کرنے کی آپ سراسر کوشش کر رہے ہیں۔ تو دوستو، جماعت احمدیہ ان کو بار بار چیلنج کرتی ہے، جماعت احمدیہ بار بار ان کو یہ کہتی ہے کہ اگر آپ نے یہ عقیدہ قرآن و حدیث سے لیا ہے تو قرآن و حدیث سے کہاں سے آپ نے لیا ہے؟ کوئی ایک دلیل آپ پیش کر دیں، کوئی ایک حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر دیں، کوئی ایک قرآنی آیت پیش کر دیں جس میں یہ بات لکھی ہو کہ اللہ تعالیٰ نیا نبی نہیں بھیجے گا، پرانا نبی بھیج دے گا۔ تو یہ جو عقیدہ آپ نے لیا ہے یہ کون سی جگہ سے لیا ہے؟ بس اتنا سا سوال ہے، اس کا جواب آپ دے دیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سمجھنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔